السلام علیکم، میں ہوں ماجد فیضان اور پنڈی بنات کے ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ سیما حیدر کیس سے ریلیٹڈ تمام اپڈیٹ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگ بھی سچ اور حق کا ساتھ دینے میں میرے ساتھ شامل ہوں۔ جیسا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ انڈیا کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں بہت ساری، اب وہاں کے جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کی بھی تھوڑی سی جو باتوں میں چینجنگ آنے لگی ہے، اور غلام حیدر کے بارے میں تھوڑی جی ہمدردی جاگنے لگی ہے۔ یہ ایک ویڈیو دیکھیں کہ جو پیار کے چرچے ہیں اب وہ دور دور تک پہنچ چکے ہیں، لیکن اس بیچ سیما حیدر کے جو پاکستانی پتی ہیں غلام حیدر، جو بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا ابھی سیما حیدر کے ساتھ طلاق نہیں ہوا ہے، اور اب انہوں نے ایک نیا دعویٰ کیا ہے۔ ان کے دعوے کے مطابق وہ جلد بھارت آ سکتے ہیں، جو پرکریا چل رہی ہے اس کے حساب سے جلد ہی بھارت میں ان کی انٹری ہو سکتی ہے۔ ان کے وکیل جب ان کو نردیش دیں گے وہ بھارت آئیں گے اپنے تینوں بچوں کو لینے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی سارے دعوے غلام حیدر کی اور سے کیے گئے ہیں۔ غلام حیدر نے یہ تک کہا ہے کہ اب الٹی گنتی سیما حیدر کی شروع ہو چکی ہے، اور سیما حیدر کے جتنے بھی اچھے دن تھے اب وہ ختم ہو گئے ہیں، اور جو وہ کر رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستانی کورٹ پر ان کو بھروسہ ہے، اور یہ بھی آگے وہ کہتے ہیں کہ ہندوستانی کورٹ میں جب سیما حیدر کھڑی ہوں گی تو ان کے ہم پاس یہی بات جواب کر نہیں رہے ہوگا۔ تھے۔ ہم نے آج سے تقریباً 7 سے 8 دن پہلے بتا دیا تھا کہ غلام حیدر صاحب جو ہیں وہ اپنا کیس لڑنے کے لیے خود انڈیا جانے لگے ہیں، صرف وہ ویٹ کر رہے ہیں اپنے وکیل صاحب کا، ایڈوکیٹ مومن ملک صاحب کا، کہ وہ کب ان کو گو اہیڈ دیتے ہیں کہ آپ آ جائیں۔ یہ کیس بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے، اور جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ایسے ایسے سیما حیدر کی خوشیاں تھوڑی سی کم پڑتی جا رہی ہیں، اس کو ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے۔ میں نے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس میں آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ڈرایا جا رہا ہے، مجھے بچے لینے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ یہ کہ دھمکی کیا دی جا رہی ہے؟ اس کے اپنے بچے ہیں، وہ تم سے لینا چاہ رہا ہے، اور وہ لے گا، انشاءاللہ ضرور لے گا۔ صرف اور صرف یہیں تک لڑائی ہے۔ اس کے بعد تمہارے ساتھ انڈیا میں جو بھی ہوتا ہے، تم جیل جاتی ہو، تمہارے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے، اس سے ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے۔ ہمارا کنسرن بچوں تک ہے، اور ہمارا کنسرن لوگوں کو آگاہ کرنا تھا کہ سیما حیدر نے بہت جھوٹ بولے، اس نے فراڈ کیے، غلام حیدر کے ساتھ اس نے برا کیا، اس کا گھر اس نے بیچا، اس کی جتنے پیسے تھے وہ یہ لے کے انڈیا گئی۔ یہ حقائق بتانے تھے آپ کو، اور ہماری جتنی ویڈیوز آپ دیکھیں گے آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ یہ سب چیزیں سچ ہیں۔ لوگ سامنے خود آئے ہیں، انہوں نے بتایا ہے ہمیں، کسی نے سامنے نہیں آ کر بتایا، کسی نے سامنے آ کر بتایا، لیکن لوگ بھی چاہتے ہیں کہ انصاف ہو اس کیس میں، اور انصاف ہوگا کیونکہ اوپن کیس ہے یہ، اس میں جعلی سارا کچھ سیما حیدر کے پاس جو بھی اس نے کیا ہے جعلی کیا ہے، اور کیونکہ پروف سب موجود ہیں۔ جب پروف موجود ہوتے ہیں تو صرف میڈیا پہ بیٹھ کے بات کرنے سے یا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جب آپ عدالت میں جاتے ہیں تو آپ کو پروف دینے پڑتے ہیں۔ پروف اس کے پاس ہے نہیں، پروف جو ہیں وہ سارے غلام حیدر کے پاس ہیں۔ اب انڈیا کا مین اسٹریم میڈیا بھی غلام حیدر کو امپورٹنس دینے لگا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ سیما حیدر کی جو خوشیاں ہیں وہ غم میں بدلنے لگی ہیں۔ اس کے بعد تھوڑے دن رہ گئے ہیں، اس کیس نے آج کل 1-2 دن میں اس نے کلیئر ہونا ہے، اور جیسے ہی یہ کیس کلیئر ہوگا سیما حیدر جیل بھی جائے گی اپنے کیے ہوئے گناہوں کی سزا کاٹنے، کیونکہ گناہ گار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک مجرم بھی ہے۔ اس نے انلیگل طریقے سے یہاں سے پیسے اور یہ سب چیزیں کر کے وہ ادھر گئی ہے۔ اور جس تک بات ہے سچن کی، تو اس کے ساتھ بھی جو ایز پر انڈین لا جو بھی ہوتا ہے وہ ہوگا، اور ان دونوں کی کہانی جو ہے وہ دی اینڈ ہوگی۔ آپ کا بہت مشکور ہوں میں کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو شیئر کریں۔ یہ ویڈیو جتنی آپ شیئر کریں گے اتنا ہمارے ساتھ جو ہے وہ لوگ جڑیں گے، اور آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھ کے، آپ لوگوں کا سپورٹ دیکھ کے
ہم اس کیس کی مزید تحقیق کرتے ہیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھ کے ویڈیو بنا لیں اور بات کر لیں۔ اس کے لیے حقائق پر مبنی بات کرنی پڑتی ہے، حقائق دیکھنے پڑتے ہیں، ریسرچ کرنی پڑتی ہے، تب آگے کہنا پڑتا ہے، کیوں کل آپ کو کوئی چیز جب ثابت کرنی پڑ جائے تو آپ اس کو ثابت کر سکیں، نہ کہ آپ رائے فرار اختیار کریں اور آپ سوری کر لیں، معذرت کر لیں۔ اور یہ جو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کا سفر چھوٹا ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم خود بھی الحمدللہ جھوٹ سے جو ہے وہ اجتناب کرتے ہیں، سچ پر یقین رکھتے ہیں، سچ بات کرتے ہیں اور حقائق آپ تک لے کر آتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں تاکہ اس سیما حیدر کی کہانی کا دی اینڈ میں اور آپ دیکھ سکیں۔ دیکھتے رہیے پنڈی ون، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔